बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे सुन रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी तीन बेसिक नीड्स होती हैं: खुराक, लिबास और मकान। अगर इंसान को ये पूरी ज़िंदगी तीन बुनियादी ज़रूरियात मिलती रहे और अच्छे से मुयस्सर आ जाए तो फिर इंसान की कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होनी चाहिए। और हकीकत में क्या होता है? हकीकत में बिल्कुल इसके बरअक्स होता है। अगर इंसान को ज़रूरियात मुयस्सर आ जाए तो उसके बाद वो अपनी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ता है। उसकी ख्वाहिशात पूरी होना स्टार्ट हो जाए तो वो फिर फजूलियात की तरफ आ जाता है। अब ये तीनों चीज़ें जो है वो इंसान के अंदर क्यों जन्म लेती है, यानी ज़रूरियात के अलावा ख्वाहिशात और फजूलियात का आंसर क्यों आता है, वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ बयान करूंगा। और किस तरह से हम अपनी इन जो गैर ज़रूरी खसूसियात है हमारे अंदर, जो ये क्वालिटी या फिर एक खसलत आ जाती है, हम किस तरह से इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उसका जिक्र भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि काइंडली बात को मुकम्मल सुनिएगा ताकि मेरा मैसेज आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ज़रूरियात, ख्वाहिशात और फजूलियात क्या चीज़ें हैं। देखिए, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की कि जो इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो सिर्फ तीन ही है। यानी अगर इंसान को ये तीन बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो जाती हैं बाय नेचर या फिर वो खुद इनको हासिल कर लेता है तो फिर ये इंसान की जो लाइफ के लिए उसकी फिजिकल नीड्स है काफ़ी होती हैं। यानी अगर उसको खुराक अच्छी मिल रही है, उसके रहने के लिए मकान है और पहनने के लिए उसको लिबास मुयस्सर है तो ये इंसान के लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे एक छोटे बच्चे की उम्र जो है वो बढ़ती है तो वो इन तीन बेसिक नीड्स के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो डिमांड करना स्टार्ट कर देता है और ये सारी उसकी ख्वाहिशात होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को जो है वो उसकी बेसिक नीड मिल रही है तो वो कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे। और ये जो ज़्यादा की तलब होती है यही इंसान की सबसे बुरी ख्वाहिश होती है। और जब भी इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करता रहता है तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं बन पाता। कभी भी इंसान जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता बल्कि अपनी ख्वाहिशात में भी बहुत हद तक आगे बढ़ता चलता है और एट द एंड वो स्टेज पे पहुंच जाता है जहां वो अपनी ख्वाहिशात से बाहर निकल के अपना हाथ जो है वो फजूलियात की तरफ बढ़ा लेता है। यानी उन चीज़ों की भी डिमांड करता है जो कि उनकी ख्वाहिशात से भी अपर लेवल पे होती हैं और बिल्कुल उसके लिए फजूल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान को जो है वो साइकिल की ज़रूरत है तो वो साइकिल मुयस्सर आने के बाद वो बाइक की डिमांड करता है। बाइक अगर मिल जाती है तो उसके बाद वो कार की तरफ आता है। कार मिल जाएगी तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको ज्यादा अच्छी और बड़ी गाड़ी मिल जाए। अब अगर उसके पास ये गाड़ी आ जाती है तो फिर उसके अंदर ये फजूलियात वाला आंसर भी आ जाता है। यानी उसका दिल ये करता है कि अगर उसके पास एक गाड़ी है तो एक की बजाय दो हो जाए, हालांकि दो की उसको जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को हासिल करता चला जाता है तो उसके अंदर फजूलियात का आंसर भी आ जाता है और जब इंसान फजूलियात की तरफ आ जाता है तो फिर ये इंसान की तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। अब बात करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स इंसान के अंदर क्यों आते हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी मज़ाहब मौजूद है, जितने भी रिलीजन्स हैं, अगर आप हर रिलीजन के अंदर जो आइडियल पर्सनैलिटी है उसके ऊपर जो है वो गौर करें तो हर रिलीजन की जो आइडियल पर्सनैलिटी होती है, जो एक मिसाली शख्सियत होती है, जो रोल मॉडल होता है, उसके अंदर सबसे पहली क्वालिटी ये पाई जाती है कि वो बिल्कुल एक आजिज मिजाज जो है वो शख्स होगा या फिर उसके अंदर सादगी जो है वो पाई जाती है। सिंपलिसिटी जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है किसी भी रिलीजन के रोल मॉडल के अंदर। लेकिन हमारा अलमिया ये है, ट्रेजेडी असल में ये है कि हम किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई इंसान होगा तो वो अपने रोल मॉडल की जो सिंपलिसिटी होती है कभी भी उसको जो है वो अडॉप्ट नहीं करता बल्कि हमेशा सिंपलिसिटी से दूर रहते हैं। अगर हम अपने रोल मॉडल की जो सबसे बेसिक क्वालिटी है उसको ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो मजहब है ना वो हमें कोई खासा फायदा नहीं दे पाता। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए,
وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لے، اور یہ زیادہ کی جو طلب ہوتی ہے، یہ جو زیادہ کی لالچ ہوتی ہے نا، یہ حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے. یعنی جب صرف زیادہ حاصل کرنے کی اس کے اندر طلب آ جاتی ہے، یہ تمنا آ جاتی ہے، تو پھر اس کی جو ہے نا وہ یہ سوچ نہیں رہتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، بلکہ صرف اتنی سوچ اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ کتنا وہ حاصل کر رہا ہے. اور زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی جو لالچ ہوتی ہے، یہ انسان کو مروا دیتی ہے. یعنی انسان کی تمام تر زندگی جو ہوتی ہے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے. دکھنے میں تو انسان کو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے گولز جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے، وہ اپنی بہت زیادہ جو ہے وہ مقصد کو حاصل کرنا سٹارٹ ہو گیا، لیکن کیونکہ وہ اصل میں اپنا مقصد ہی پہچان نہیں پاتا، وہ صرف یہ مٹیریلسٹک جو ہے وہ بن جاتا ہے، صرف اپنی بیسک نیڈز کے اندر لالچ بنا کے ان کو ہی حاصل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو بالکل یہ اس کا غلط کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کامیاب انسان ہے. حقیقت کے اندر جو اس کے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ ہوتی ہے وہ اس کو مروا دیتی ہے، اور اس کی جو منزل کی طرف ہر بڑھنے والا قدم ہوتا ہے وہ اس کو منزل سے دور کرتا رہتا ہے. اب ان خواہشات اور فضولیات کی ایک اور بھی بڑی وجہ آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ حاصل کرے، یا پھر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنائے. اور بہتر کس معنی میں بنائے کہ وہ اگر ایک انسان کے پاس جو ہے وہ ایک کپڑا ہے تو وہ خود یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس 2 سوٹ جو ہے یعنی 2 جوڑے کپڑے کے ہونے چاہیے. اگر وہ کسی دوسرے انسان کے پاس ایک گھر دیکھے گا تو اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اس سے بھی بڑا گھر ہو، اور ایک نہیں بلکہ 2 آ جائیں. تو یہ جو دوسروں سے مال کے جو ہے نا وہ معنی کے اندر آگے بڑھنے کی لالچ ہوتی ہے نا، اس سے بھی انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، اور پھر وہ خواہشات پہ نہیں رکتا بلکہ فضولیات کی طرف آ جاتا ہے. اب یہ سارا جو ہے غلط مواد انسان کے ذہن میں اکٹھا ہو جاتا ہے. انسان کس طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور کس طرح سے انسان اپنی تباہی سے، بربادی سے بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو کسی بھی شخص کو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اگر اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد صرف دنیا کو حاصل کر لینا جو ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی صرف دوسروں کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ریس لگا لینا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. دیکھیں، اگر آپ کے پاس بیسک نیڈز میسر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور مزید کوئی بھی چیز حاصل کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی چیز کی خواہش رکھ رہے ہیں تو کیا آپ نے اپنے پاس جو پہلے سے موجود نعمتیں ہیں کیا آپ نے ان کا شکر ادا کر لیا ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی چیز میسر نہیں آتی تو پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی چیز کے نہ ہونے کا گلہ کرنے سے پہلے کیا آپ نے اپنے پاس جو چیزیں موجود ہے کیا ان کا شکریہ ادا کر لیا ہے، یا کیا ان کو آپ نے اچھے سے یوٹیلائز کر لیا ہے؟ جب آپ کے اندر یہ سوچ آ جائے گی تو تب آپ کافی حد تک جو ہے وہ اپنی خواہشات کو بھی قابو کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی مال کے اندر جو ہے نا وہ اپنی سنسیریٹی اس نظریے میں نہ رکھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا. دیکھیں، جب بھی آپ کسی دنیاوی چیز کی طلب رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیاوی چیز صرف آپ کی ضرورت کی حد تک آپ کو میسر ہونی چاہیے. ضرورت کے علاوہ جتنا بھی آپ حاصل کریں گے وہ آپ کے لیے فضول ہوگا. اور ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنی ضروریات کو آپ نے کافی حد تک محدود رکھنا ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ اپنی ضروریات کو جو بیسک نیڈز ہیں ان کو جتنا زیادہ لیمیٹڈ رکھیں گے اور شارٹ رکھیں گے اتنا ہی آپ جو ہے وہ سچ بول سکتے ہیں، اتنا ہی آپ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ حق بیان جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو جھوٹ ہے یا پھر جو منافقت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی بیسک نیڈز کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہوا ہے، اور کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کو اکٹھا رکھنا ہوتا ہے، ہمیں بہت زیادہ مال سمیٹنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ منافقانہ طور پہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں ہم اکثر حق بات بیان کرنے سے بھی ڈرتے ہیں.
دیکھیں اگر آپ اپنے سوسائٹی کے اندر بھی یہ بات نوٹ کریں تو آپ کو بڑے اچھے سے ریلائز ہوگا کہ جو ہمارے جو ہے وہ ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں یا پھر جو ہمارے نیریٹرز ہوتے ہیں، جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں، جو دوسروں کے گائیڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر ایسی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا وہ پرہیز کرتے ہیں جس سے ان کو یہ خوف ہو کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ان کو محفل میں بلایا ہی نہیں جائے گا، یا پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ان کو بات کرنے کی دعوت ہی نہیں دی جائے گی۔ وہ بھی ہمیشہ ایسی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں جس سے ان کے ذہن میں کوئی ڈر ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیں جب بھی آپ اس چکر میں لگے رہیں گے کہ آپ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے اور آپ کی انکم یا پھر جو آپ کا روزگار ہے وہ بند نہ ہو جائے، تو پھر آپ کبھی بھی حق بیان نہیں کر سکتے، اور آپ ایسا تب ہی کرتے ہیں جب آپ کو دنیا بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جب آپ دنیا کی لالچ جو ہے نا وہ اپنے ذہن سے نکال دیں گے، اپنی نیڈز کو بہت زیادہ حد تک شارٹ رکھیں گے، لمٹ رکھیں گے، تب ہی آپ جو ہے وہ حق بیان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ حق کی بات کریں گے تو ہمیشہ کافی لوگ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہوں گے اور آپ کو پسند نہیں کریں گے، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو دنیا تو نہیں مل پائے گی، لیکن اس سے آپ کا جو ضمیر ہوگا وہ سیٹسفائیڈ رہے گا، اور جو آپ کی آخرت ہے وہ بھی خراب نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ کو ان خواہشات اور ان فضولیات کی جو ریزنز ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو ان سے کس طرح سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ نہ تو آپ نے اپنی دنیا ہی سمیٹنے میں لگے رہنا ہے، اور نہ ہی آپ نے دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ریس لگا لینی ہے کہ کس کے پاس کتنا زیادہ مال اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ صرف اپنی بیسک نیڈز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو بیسک نیڈز مل رہی ہیں، آپ کو زندہ رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں، جو لیمیٹڈ جو آپ کی نیڈز ہیں، اگر وہ آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا صرف شکر ادا کیجئے، اور مزید کچھ طلب کرنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ دنیا کے اندر جو نا وہ کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ سے نیچے بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ جتنی بیسک نیڈز بھی نہیں مل رہی، جو بنیادی ضروریات کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خوار ہوتے ہیں۔ تو شکر ادا کیا کریں کہ آپ تک وہ تمام نعمتیں جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں جو باقی لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ اس لیے صرف اوپر کی طرف مت دیکھا کریں، نیچے کی طرف دھیان رکھا کریں، کیونکہ جب آپ صرف اپنے سے اوپر دیکھیں گے دنیاوی معاملات کے اندر، تو پھر آپ کے اندر لالچ پیدا ہوگا، آپ کے اندر جو ہے وہ خود غرضی پیدا ہوگی، اور جب آپ اپنے سے نچلے لیول کی طرف دیکھیں گے، اپنے سے نچلی کلاس کی طرف دیکھیں گے، تو پھر آپ کے اندر جو ہے نا شکر ادا کرنے والا ایک عنصر جو ہے وہ آ جائے گا، آپ کے اندر عاجزی جو ہے وہ پیدا ہوگی، آپ کے اندر سادگی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ امید ہے کہ آپ تک میری بات پہنچ چکی ہوگی، اور جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ آپ سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔